بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہو جائے تو یوں کہو کہ میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں۔ آگے اللہ خوب جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ہے، اگر اس کا حال جانتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی تعریف کر رہا تھا اور مبالغہ سے کام لے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، اس کی پشت توڑ دی۔ احد کی لڑائی کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ پر جانے کے لیے پیش ہوئے تو انہیں اجازت نہیں ملی۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر پیش ہوئے تو اجازت مل گئی، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ نافع نے بیان کیا، جب میں عمر بن عبدالعزیز کے جہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان 15 سال ہی کی حد ہے۔ پھر انہوں نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ جس بچے کی عمر 15 سال کی ہو جائے اس کا فوجی وظیفہ بیت المال سے مقررہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جھوٹا تھا کسی مسلمان کا مال چھیننے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا گواہ ہے یہ حدیث میرے ہی متعلق ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرا ایک یہودی سے ایک زمین کا جھگڑا تھا۔ یہودی میرے حق کا انکار کر رہا تھا، اس لیے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ میں مدعی تھا کہ گواہی پیش کرنا تمہاری ہی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ پھر تم قسم کھاؤ۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بول پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تجھے قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں سے معمولی پونجی خریدتے ہیں، آخری آیت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جھوٹا تھا کسی مسلمان کا مال چھیننے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا گواہ ہے یہی حدیث میرے ہی متعلق ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میرا یہودی سے ایک زمین کا جھگڑا تھا، یہودی میرے حق کا انکار کر رہا تھا، اسی لیے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ میں مدعی تھا کہ گواہی پیش کرنا تمہارے ہی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ پھر تم قسم کھاؤ۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تجھے قسم کھا لے گا
اور میرا مال ہضم کر جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں سے معمولی پونجی خریدتے ہیں، آخری آیت تک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ کے لیے قسم کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جھوٹی قسم کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، عذاب علیہم تک۔ پھر حشاش بن قیس رضی اللہ عنہ ہماری طرف تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تم سے کون سی حدیث بیان کر رہے تھے؟ ہم نے ان کی یہی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح بیان کی، یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک شخص سے جھگڑا تھا، ہم اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاں تو 2 گواہ لاؤ ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ گواہ میرے پاس نہیں، لیکن اگر فیصلہ اس کی قسم پر ہوا پھر تو یہ ضرور ہی قسم کھا لے گا اور کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ بلال بن حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سماح کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گواہ لا ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت پر کسی دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ پھر لعن کی حدیث کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں سخت دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ایک وہ شخص جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لے جا رہا ہے اور کسی مسافر کو جسے پانی کی ضرورت ہو نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی خلیفۃ المسلمین سے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے اس نے بیعت کی اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو یہ بھی وفاداری سے کام لے، ورنہ اس کے ساتھ بیعت العہد کے خلاف کرے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سے عصر کے بعد کسی سامان کا بھاؤ کرے اور اللہ کی قسم کھا لے کہ اس سے اس کا اتنا روپے مل رہا تھا اور خریدار اس سامان کو اس کی قسم کی وجہ سے لے لے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی کا مال ناجائز طور پر ہضم کر جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔